یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ کتاب الروح، روح کا انسائکلوپیڈیا، تالیف امام ابن قیم، ترجمہ مولانا عبدالمجید صدیقی۔ چوتھا حصہ۔ کیا ارواح بھی مرتی ہیں یا صرف جسم کو موت آتی ہے؟ کچھ کے نزدیک ارواح بھی مرتی ہیں کیونکہ روح بھی جسم ہے اور ہر جسم کے لیے موت ہے۔ معلوم ہوا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو روئے زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، بس آپ کے جلال و عزت والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے آپ کے رب کے ذات کے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب فرشتوں کو موت ہے تو ارواح انسان کو سب سے پہلے موت۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے، اب رب تو نے 2 بار ہمیں موت دی اور 2 بار ہی زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری روح کی۔ لیکن کچھ کے نزدیک ارواح کو موت نہیں، کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس جسم ہی مرتے ہیں۔ کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد پھر جسم میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر روحیں بھی مر جاتی تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا إِلَى الْآيَةِ، تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں، اور اپنے پسماندگان سے جو ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہیں، جبکہ ان کی ارواح جسموں سے جدا ہو چکی اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے۔ دونوں رائیوں میں محاکمہ۔ اگر ارواح کی موت سے ان کا اجسام سے جدا ہونا مراد ہے تو بے شک ارواح بھی مرتی ہیں، اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی جسموں کی طرح عدم محض میں گم ہو جاتی ہیں تو بے شک ارواح نہیں مرتی، بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں، بے شک ثواب میں رہیں یا عذاب میں۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آ رہا ہے، اور واضح دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں رہتی ہیں، جب تک اللہ پھر انہیں ان کے جسموں میں نہ واپس کر دے۔ احمد بن حسین کندی نے اس اختلاف کو 2 اشعار میں بیان کر دیا ہے کہ لوگوں میں یہاں تک اختلاف ہے کہ سوائے موت کے کسی بات میں بھی اتفاق نہیں، بلکہ موت میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں روح صحیح سالم رہے گی اور کچھ کہتے ہیں کہ روح کو بھی موت ہے۔ کیا نفخہ صور کے وقت ارواح زندہ رہیں گی یا مر جائیں گی اور پھر زندہ ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ إِلَى الْآيَةِ، اور سور پھونکا جائے گا، پھر تمام آسمان و زمین والے فوت ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ کچھ کے نزدیک موت سے مستثنیٰ شہید ہیں، کچھ کے نزدیک 4 بڑے فرشتے، کچھ کے نزدیک حوریں اور جہنمی اور جہنم کے محافظ۔ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نفخہ صور کے وقت حوریں اور نابالغ لڑکے نہیں مریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولیٰ، کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکھیں گے پس انہیں دنیا میں موت آ چکی، ورنہ 2 موتیں ہو جائیں گی۔ رہا جہنمیوں کا یہ قول کہ اے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، اس کی تفسیر بقرہ والی آیت کیف تکفرون باللہ الی الآیہ میں ہے، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندگی دے گا۔ یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں نطفوں کی شکل میں مردہ معدوم تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، پھر مار کر قیامت کے دن زندگی بخش دے گا۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے نفخہ صور سے روحوں کا مارنا مطلب نہیں ہے، ورنہ 3 موتیں جمع ہو جائیں گی۔ نفخہ صور کے وقت روحوں کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی،
ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ روز قیامت بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے پاؤں گا۔ پتہ نہیں آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور پر بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ موقف میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا اور اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے، چنانچہ قرطبی کا بیان ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی مراد ہے، موت مراد نہیں۔ ہمارے شیخ احمد بن عمر کا بیان ہے کہ بظاہر دوسری بار نفخہ صور کے بعد بے ہوشی ہوگی، اور قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ استثناء بے ہوشی والے نفخہ صور کے بعد ہے۔ اسی بنا پر کچھ علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہ ہوئے ہوں، مگر یہ غلط ہے۔ قاضی ایاز کا بیان ہے کہ ممکن ہے کہ اس بے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی گھبراہٹ کی بے ہوشی مراد ہو، جب آسمان و زمین پھٹ رہے ہوں گے۔ لیکن قرطبی نے کہا کہ قاضی صاحب کا یہ بیان غلط ہے، جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پائیں گے۔ یہ حالت گھبراہٹ میں ڈال دینے والے نفخہ صور کے وقت کا ہوگا۔ موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے۔ ہمارے شیخ احمد بن عمر کا بیان ہے کہ یہ مشکل انشاءاللہ اس بیان سے حل ہو جائے گی کہ موت عدم نہیں ہے بلکہ مکان منتقل ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ شہید قتل و موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور دنیا کے دوست اور قریبی رشتہ داروں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب شہداء کی برزخی زندگی ہے تو انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں۔ مزید برآں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ زمین انبیاء علیہم السلام کے اجسام نہیں کھاتی، اور یہ بھی کہ شب اسراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نبیوں کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آسمان میں بھی نبیوں سے ملاقات ہوئی، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے میری روح مجھے واپس کر دیتا ہے، وغیرہ۔ ان تمام باتوں سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام برزخی زندگی سے زندہ ہیں۔ اب جب کہ ان کی زندگی ثابت ہو گئی ہے تو جب بے ہوشی کا سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی پہلی حالت پر برقرار رکھے۔ اس لیے غیر انبیاء علیہم السلام کی بے ہوشی تو موت ہے، اور انبیاء علیہم السلام صرف بے ہوش ہوں گے۔ پھر جب موت کے بعد زندگی کا سور پھونکا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہو جائیں گے اور انبیاء علیہم السلام کو ہوش آ جائے گا۔ اسی وقت سے آپ نے ایک حدیث صحیح میں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ اس لیے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک ہے کہ آیا وہ اپنی پہلی حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں۔ قرطبی سے مروی ہے کہ اگر حدیث سے قیامت کے دن کے موقف والی بے ہوشی مراد ہو تو کوئی مشکل نہیں، اور اگر اس سے نفخہ صور والی موت مراد ہو تو قیامت کا ذکر قیامت کے آثار کے اعتبار سے ہے، کیونکہ نفخہ صور سے قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔
اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جب موت کے بعد کی زندگی کا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ میری رائے میں نفخہ صور والی موت مراد نہیں ہے، چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شک ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے یا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ اگر حدیث سے موت کی بے ہوشی مراد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کا یقین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت میں شک ہوتا، لیکن یہ بات بہت سی دلیلوں سے غلط ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں موت مراد نہیں بلکہ موقف والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس صورت میں آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے سور سے روحیں مر جائیں گی۔ ہاں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مر جائے گی، لیکن جو پہلے مر چکے یا جن پر موت نہیں، اس آیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک مشکل اور اس کا جواب۔ اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے زمین پھٹے گی، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے دیکھوں گا، ان الفاظ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے مشکل پیدا ہوتی ہے، مگر اس میں راوی نے دو احادیث کے الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ وہ دونوں حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ نمبر دو، میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین پھٹے گی۔ چنانچہ ترمذی کی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کا سردار ہوں گا۔ اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا جس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا، اور اس دن تمام انبیاء علیہم السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس پر زمین پھٹے گی۔ اس پر مجھے کچھ فخر نہ ہوگا۔ چنانچہ راوی نے دونوں احادیث جمع کر کے بیان کر دیں۔ یہ بیان ہمارے شیخ ابو الحاج حافظ جمال الدین مزئی محدث شام کا ہے۔ دوسری مشکل اور اس کا جواب۔ اگر کہا جائے گا کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کرو گے، معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استثناء موت والی بے ہوشی سے ہے، موقف والی بے ہوشی سے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سور پھونکا جائے گا، پھر اس سے تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی راوی کے خیال پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح روایتوں کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں وہ یہ ہیں: معلوم نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے، لیکن کسی راوی نے یہ خیال کیا کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں شامل ہیں جنہیں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، مگر یہ مطلب سیاق حدیث کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اس صورت میں افاقہ سے موت کے بعد کی زندگی والا افاقہ مراد ہوگا، تو آپ کا یہ بیان غلط ہو جائے گا کہ نامعلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے زندہ کیے گئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مرے نہیں۔ یہ مقام بڑے غور و فکر کا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور ہمارے بتائے ہوئے مطلب کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پانچواں حصہ، اجسام سے جدا ہونے کے بعد ارواح کیسے پہچانی جاتی ہیں؟ اجسام سے علیحدہ ہونے کے بعد ارواح کیسے پہچانی جاتی ہیں کہ ان میں آپس میں تعارف و ملاقات ہو؟ کیا علیحدہ ہونے کے بعد ارواح کی جسم والی صورتیں ہوتی ہیں؟ اس مسئلہ پر غالباً آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی اور نہ اس کے بارے میں کسی کتاب میں کوئی مفید یا غیر مفید مضمون لکھا گیا۔
ان کے اصول پر جو ارواح کو مادے اور اس کی آلودگی سے مجرد مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ ارواح نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر، اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور سائز نہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے علاوہ ان کے عقائد پر بھی کوئی جواب نہیں جو ارواح کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا موت کے بعد ان میں کوئی تشخیص اور چناؤ نہیں رہتا، بلکہ دوسرے عوارض کی طرح ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور عدم کے سخت اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ البتہ اہل سنت کے اصول پر اور اس بات کے ماننے پر کہ روح خود ایک مستقل چیز ہے جو آتی جاتی ہے، چڑھتی اترتی ہے، ملتی اور جدا ہوتی ہے، اندر باہر آتی جاتی ہے اور اس میں حرکت و سکون پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے جس پر قرآن و حدیث سے قیاس و عقل سے 100 سے اوپر دلائل قائم ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی کتاب معرفت الروح والنفس میں اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور مخالفوں کی رائے کی غلطی بہت سے دلائل سے ثابت کی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہماری رائے نہیں مانتے وہ اپنے نفسوں سے واقف نہیں ہیں۔ روح کے اوصاف۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ روح اندر باہر آتی جاتی ہے، روح کو قبض کیا اور اٹھا لیا جاتا ہے اور روح اپنے ٹھکانے کی طرف چڑھتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ إِلَى الْآيَةِ۔ کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی روحوں کو نکالو۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ الی الآیہ، اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف واپس جا، تو بھی اس سے خوش وہ بھی تجھ سے خوش ہے، اس لیے میرے بندوں میں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس وقت کہا جائے گا جب روح جسم سے الگ کی جاتی ہے۔ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، روح کی اور روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم جس نے اس کے دل میں اس کی برائی اور نیکی ڈالی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جسم کی طرح روح بھی ٹھیک ٹھاک کی۔ فرمایا الذی خلقک فسواک الی الآیہ، جس نے تجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر کیا، بلکہ جسم کو اس لیے درست کیا کہ روح کا قالب بن جائے۔ اس لیے جسم کا درست کرنا روح کے درست کرنے کے تابع ہے، کیونکہ جسم روح کا محل ہے، جیسے قالب کسی چیز کا محل ہوتا ہے جس میں وہ چیز داخل کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کی بھی شکل و صورت ہے اور جسم سے مل کر حصی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس سے انسان ایک دوسرے سے بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کی طرح روح بھی متاثر و منفعل ہوتی ہے، اور جسم پاکیزہ یا گندی روح سے پاکیزگی یا گندگی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے جسم اور روح میں جس قدر ربط و تناسب اور تاثیر و انفعال ہے ایسا کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، اور اے گندی روح جو گندے جسم میں ہے، نکل آ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس الی الآیہ، اللہ موت کے وقت ارواح پوری لے لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں انہیں خواب میں لے لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انہیں روک لیتا ہے اور دوسری ارواح کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے، جیسے پہلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ وہ داخل ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، واپس ہوتی ہیں اور انہیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد روح اوپر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ سے اسے دیکھتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں، پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے یا سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔
ظاہر ہے کہ عوارض کی نہ بدبو ہوتی ہے، نہ انہیں روکا جاتا ہے اور نہ انہیں ہاتھ بہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اس پر آسمان و زمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں یا سجین والوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے۔ پھر زمین کی طرف واپس کر دی جاتی ہے اور کافر کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لیے جسم کے ساتھ داخل ہوتی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل کھاتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں واپس نہ کر دے۔ اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو جنت کی نہروں پر آتی جاتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی روحوں کے بارے میں بتایا کہ انہیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس زندگی سے روحوں کی زندگی مراد ہے اور انہیں مسلسل غذا مل رہی ہے، ورنہ ان کے جسم تو کب کے فنا ہو چکے۔ پھر آپ نے اس زندگی کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں جن کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جو جنت میں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان چراغوں میں آ کر بسیرا کرتی ہیں۔ پھر ان کا رب انہیں جھانک کر پوچھتا ہے، کچھ خواہش ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم تو جنت میں اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہیں، اب اور کیا خواہش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ بار بار یہی پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہتی ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اجسام کی طرف لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیں جو جنت کی نہروں اور پھلوں سے کھاتی پیتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کے چراغوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور آرام کی خوبصورت جگہ دیکھی تو کہنے لگیں، کاش ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں تاکہ وہ انہیں بھی جہاد کی رغبت دیں اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں خبر کیے دیتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری کہ تم انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس روزی پہنچائی جاتی ہے۔ احمد۔ یہ روایت ارواح کے کھانے پینے، حرکت و انتقال اور گفتگو کرنے کے بارے میں صاف ہے۔ اس پر مزید وضاحت انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ ارواح میں تمیز و تشخص۔ کیا ارواح میں بھی تمیز و تشخص ہے؟ جب ارواح کے مندرجہ بالا اوصاف ہیں تو اجسام سے زیادہ ان میں تشخص و امتیاز ہے، بلکہ اجسام میں تو کبھی کبھی مشابہت پائی جاتی ہے مگر ارواح میں بالکل مشابہت نہیں۔ اس بیان کی مزید وضاحت دیکھیے، ہم نے انبیاء علیہم السلام، صحابہ اور ائمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجسام نہیں دیکھے، جبکہ وہ ہمارے علم میں شخصی خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیات صرف ان کے اجسام ہی کے نتائج نہیں، گو ان کے اجسام کی خصوصی صفتیں بتا دی گئیں، بلکہ ان کی ارواح کی صفات و عوارض کے نتائج ہیں۔ صفات کے اعتبار سے اجسام سے زیادہ ارواح میں تشخص ہے۔ دیکھتے نہیں کہ مومن و کافر کے جسم بہت سی باتوں میں ملتے جلتے ہیں، لیکن روحوں میں سب سے بڑا فرق و امتیاز ہے۔ 2 حقیقی بھائیوں کے اعضاء میں
کافی مشابہت ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ ان کی ارواح میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں ارواح اپنے اپنے جسموں سے جدا ہو جائیں تو ان کا آپس میں تمیز و فرق صاف ظاہر ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جب تم اجسام و ارواح کے حالات پر غور کرو گے تو اس کا آنکھوں جیسا مشاہدہ کر لو گے۔ اگر بری شکل و صورت کا جسم اسی کی مناسب شکل و صورت والی روح کی سواری ہوتا ہے، اور اگر بدن میں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو اسی کے مناسب آفت روح میں بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ارباب فراست اجسام کے اشکال و احوال سے ارواح کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں عجائبات منقول ہیں۔ اسی طرح اکثر خوبصورت شکل و صورت اور لطیف ترکیب والے جسم سے جو روح ملی ہوئی وابستہ ہے وہ بھی حسین و خوبصورت اور لطیف و پاکیزہ ہوگی، بشرطے کہ رکاوٹیں نہ ہوں۔ جب ارواح علویہ اور ارواح سفلیہ بغیر جسم کے ممتاز خصوصیات کی مالک ہیں تو ارواح بشریہ سب سے پہلے مالک ہوں گی۔ چھٹا حصہ، کیا قبر میں سوال کے وقت مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے تعلق کر دیا ہے اور روح کے لوٹائے جانے کی وضاحت فرما دی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس سورج جیسے روشن چہروں والے فرشتے اتر آتے ہیں جو اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی بخشش و خوشنودی کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیتے ہی فرشتے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر جنتی کفن و خوشبو میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے مشک اور اس سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکل پڑتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے؟ لانے والے فرشتے اس کا دنیاوی سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہاں تک کہ اسے دنیاوی آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ آخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو، اعمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی دوسری بار پیدا کروں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں؟ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، مجھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے نیچے جنتی فرش بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی مہک اور خوشبو آنے لگتی ہے
اور اس کی قبر حد نگاہ تک کھلی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک بہت حسین و جمیل مہکتے ہوئے خوبصورت لباس والا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ ایک خوشخبری سنیے، آج وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے تو چہرے ہی سے خوشخبری ٹپک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں۔ اسی طرح کافر جب دنیا سے رخصت ہونے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہے تو کالے بھٹ چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے، یہ اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے گندی روح، اللہ کے قہر و غضب کی طرف جا، مگر روح اس کے جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے تر روئی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں، مگر فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے بہت سڑی ہوئی لاش کی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ گندی روح کس کی ہے؟ یہ اس کا سب سے برا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، لا تفتح لہم ابواب السماء الی الآیہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے، لہٰذا ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعمال نامہ سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو، پھر اس کی روح اوپر ہی سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِلَى الْآیَةِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اسے اب خواہ پرندے پکڑ لیں یا ہوا کہیں دور لے جا کر پھینک دے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ کہتے ہیں وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ یہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی لپیٹیں اور سخت گرم بو آنے لگتی ہے اور اسے قبر اتنا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہے، اور اس کے پاس بد شکل، بدبودار اور برے کپڑوں کے ساتھ ایک شخص آ کر کہتا ہے ایک بری خبر سن، آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے برائی ٹپک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندا عمل ہوں۔ پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم نہ کر۔ تمام اہل سنت والاہل حدیث کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے۔